بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ اب یہاں سے ہم لوگ اپنی سیرہ کو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے جیسے ہی معاملات طے ہوئے کہ خندق کھود دی جائے گی تو ظاہر ہے کہ سب مرد جو تھے وہ سب مرد مدینہ کو چھوڑ کے باہر آ گئے تھے خندق کھودنے کے لیے، لیکن آپ کا کنسرن یہ تھا کہ عورتوں اور بچوں کو کہاں کیا جائے، لہٰذا آپ نے حکم دیا کہ سب عورتیں اور بچے جمع کی جائیں اور بنو حارثہ کے قلعوں میں چھوڑ آئیں۔ بنو حارثہ انصاری تھے اور ان کا ایک قلعہ تھا، اگرچہ اس کا مقابلہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا تھا جیسے کہ یہودیوں کے تھے، لیکن انہوں نے ان کی دیکھا دیکھی ایک قلعہ بنا لیا تھا اور اچھا خاصا بڑا قلعہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنسرن یہی تھا کہ کیونکہ مرد جو ہیں جنگ کے انتظامات میں مصروف ہیں تو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کون کرے گا، لہٰذا کیونکہ شہر میں اب بنو قریظہ بھی تھے جو یہود کا قبیلہ تھا، لیکن یہ اعتبار نہیں تھا کہ وہ کس کی طرف ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو 3 قبیلے یہودیوں کے تھے اس میں بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ تھا۔ بنو قینقاع کو نکال دیا گیا تھا، بنو نذیر کو بھی نکال کے خیبر بھیج دیا گیا تھا۔ اب مدینہ میں صرف بنو قریظہ رہ گئے تھے جن سے 3 دفعہ یہ عہد ہو چکا ہوا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو وہ ساتھ جنگ میں لڑیں گے۔ اب یہ جو عورتوں اور بچوں کو بھیجا گیا اس میں عبداللہ ابن زبیر بھی گئے تھے جو کہ صرف 4-5 سال کے تھے، اس وقت بچے تھے، اور یہ کب پیدا ہوئے تھے؟ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ میں، تو قبا میں آ کے جب ٹھہرے تھے تو اسی وقت یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ ایک پازیٹیو جو شگون تھا لیا گیا تھا۔ اسلام میں پازیٹیو شگون لینے کی اجازت ہے مگر نیگیٹو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی میں حسان ابن ثابت بھی تھے۔ اب حسان ابن ثابت ایک صحابی تھے، جوان تھے، 20 سال کی ان کی عمر تھی، ان کو تو جنگ میں جانا چاہیے تھا، یہ کیوں نہ گئے؟ بات یہ ہے کہ مسلم احمد کی ساری حدیث ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو بچے تھے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں اور عورتیں اور بچے ہم قلعے میں بھیج دیے گئے تھے، لیکن حسان ہمارے ساتھ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کمزور دل کے مالک تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ شاعر تھے لیکن ہمت نہیں پاتے تھے تلوار چلانے کی۔ یہ واحد مرد تھے جو ان عورتوں کے ساتھ تھے۔ جب قریش اور بنو عطفان مدینہ شہر تک پہنچ گئے تو بنو قریظہ وہ یہودی ٹرائب جس کو کہ نکال دیا گیا تھا، انہوں نے اپنی ساری سائڈ بدلی، اور جو پہلی چیز انہوں نے کی وہ یہ کی کہ مردوں کی طرح لڑنے کے بجائے انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح عورتوں اور بچوں کو مار دیا جائے۔ اب جب ان کو نکال دیا تو بنو قریظہ نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی سائڈ بدل لی۔ اچھا، اب بنو قریظہ کی سزا اسی لیے بہت سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی۔ انہوں نے 2 لوگ قلعے کی طرف بھیجے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کی حفاظت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے۔ آدھی رات کو یہ دونوں لوگ اس قلعے کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کو کوئی ایک آواز آئی رات کو۔ انہوں نے حسان بن ثابت کو اٹھایا کہ جاؤ تم باہر جا کے ہماری حفاظت کرو، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور ان کا کہ اماں مجھے اور شرمندہ نہ کریں، آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی نے ایک مردانہ شال لی، اس کو لپیٹا تاکہ مرد کا شائبہ ہو کہ یہ مرد ہیں، اور ایک چاقو اپنے منہ میں ڈال کر کھڑکی سے نکل کر باقاعدہ قلعے پر چڑھنا شروع کر دیا۔ آپ سوچیں یہ ایک عورت ہے اور کوئی چھوٹی عمر کی بھی نہیں ہوں گی، رات گہری تھی، 2 مردوں کی آوازیں سن سکتی تھیں، ایک اوپر تھا اور وہ نیچے سے والے سے بات کر رہا تھا۔ انہوں نے وہ جو اوپر شخص تھا اس کے اوپر چھلانگ لگائی، چاقو سے اس کا سر کاٹ دیا اور نیچے پھینک دیا اپنے ساتھی کے پاس۔ اس کے پاس جب وہ سر کٹا ہوا پہنچا تو چیخیں مار کے بھاگ گیا، اور اس کو یہ احساس ہوا کہ شاید قلعے کی حفاظت ہو رہی ہے، قلعہ گارڈڈ ہے۔ اندر یہ واپس آئیں، قلعے میں واپس آئیں اور حسان بن ثابت سے کہا
کہ جاؤ اس کا سامان لے آؤ ہمارے لیے۔ تو حسان بن ثابت نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حسان بن ثابت کے اندر ایک کیا کمزوری تھی کہ وہ جنگ نہیں کر سکتے، جیسے جس کو آج ہم فوبیا کہتے ہیں نا، کچھ چیز کا فوبیا ہوتا ہے، کسی کو تنگ جگہوں کو فوبیا ہوتا ہے، کسی کو اونچائیوں کو فوبیا ہوتا ہے، تو وہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حسان بن ثابت بھی جو تھے وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، ان کو اس کا فوبیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ صحابہ کرام جو تھے وہ ہم عموماً ہماری جو سیرت کی کتابیں ہیں یا کسی جگہ پہ بھی جہاں پہ بھی سپر ہیومن صحابہ کو بنا دیا جاتا ہے، لیکن سارے صحابہ کے جو تھے وہ سپر ہیومن نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ وہ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ، لیکن یہ کون تھے؟ حسان بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل پوئٹ تھے۔ اس زمانے میں اگر آپ نے، جیسے آج ہم میڈیا ہے اور ٹی وی کا استعمال ہے اور اخباروں کا اور رسالوں کا، ان چیزوں کا استعمال ہے، اس کے ذریعے بات پھیلتی ہے، اس زمانے میں شاعری کے ذریعے جواب دیے جاتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو برا کہنا ہوتا تھا شاعری سے کہتے تھے، اور اگر اس کو اچھا کہنا ہوتا تھا تو شاعری سے کہتے تھے۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شاعری کی جاتی تو آپ حسان بن ثابت سے کہتے تھے کہ جواب دو۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ان کو کہ اور فرشتہ جبریل تمہارے ساتھ ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کہا۔ تو حسان بن ثابت ممبر پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، شعر کہتے تھے۔ عمر رضی اللہ کے دور میں، ابھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حسان بن ثابت مسجد میں شاعری کر رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ ایک چھڑی رکھتے تھے۔ انہوں نے حسان کو ماری کہ اس بات پہ کہ تم شاعری مسجد میں کیوں کر رہے، تو حسان ناراض ہوئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کی مسجد میں شاعری کیوں کر رہے ہو؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ واللہ میں اس مسجد میں اس وقت شاعری کی ہے جب اس مسجد میں تم سے بہت زیادہ بہتر انسان موجود تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا، کیا اے ابو ہریرہ، کیا تم نہیں جانتے، تمہیں یاد نہیں کہ میں اس وقت بھی جب رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا کہ یا حسان شاعری کا جواب دو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں حسان تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ ابیلٹیز دی ہیں، یعنی کسی کو اچھی شاعری، کسی کو اچھا بولنا، کسی کو اچھا لکھنا، ہر طرح کی ڈفرینٹ ابیلٹیز ہیں، لیکن وہ ابیلٹی ہم دین کے فائدے میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں اور ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ یا ہماری کمزوریاں اس ابیلٹی کو استعمال کرنے میں ہماری رکاوٹ بنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسان بن ثابت کو جو اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی تھی، باوجود اس کے کہ اس کمزوری کے کہ وہ لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جب وہ انہوں نے وہ استعمال کی تو اور کوئی صحابی وہ ابیلٹی نہ استعمال کر سکا، نہ عمر رضی اللہ عنہ، نہ ابو بکر، نہ خالد بن ولید، نہ عثمان، نہ ابو ہریرہ، یہ سب وہ ابیلٹی نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے حسان بن ثابت کو دی تھی۔ اور اسی لیے وہ انسان تھے، اور کیونکہ انسان کو فالو کر سکتا ہے، اگر کوئی فرشتہ ہو تو اس کو تو فالو کرنا ناممکن ہے۔ بہت عرصے پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ہاؤ گرین واز مائی ویلی، اس میں میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جو بچہ جس کی وہ کہانی ہے، وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے بیٹے تھے تو پھر تو میں اس کو فالو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے بیٹے کا تو فالو کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر انہوں نے وہ کچھ کیا جو انہوں نے کیا اور ایک انسان ہونے کے ناطے کیا تو پھر میں ان کو فالو کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے یہ تمام چیز جو ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم کسی کو بھی فرشتوں کا درجہ نہ دیں، کیونکہ
وہ لوگ انسان تھے اور انسانی کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. کسی میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور تھی، لیکن ہاں ان کا فرق یہ تھا کہ ان کا دین، ان کا ایمان، ان کا اللہ کے اوپر فیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، یہ سب چیز ان کے ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی تھی. اس لیے وہ اپنی کمزوریوں کے اوپر قابو پا لیتے تھے جو ان کی کمزوریاں ہوتی تھیں. تو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایک جو سچا مسلمان ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور وہ ہمیشہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، لیکن کبھی بھی وہ ان گناہوں کی وجہ سے عمل صالح سے نہیں رک جاتا. کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں تو بڑی گناہ گار ہوں، میں یہ نیکی نہیں کر سکتی. نہیں، نیکی اپنی جگہ ہے، گناہ اپنی جگہ ہے. گناہ اللہ ضرور معاف کر، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہ کرنے چاہیے، نہیں، گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے کا ارتکاب کرنا ہی نہیں چاہیے. ہر ممکن کوشش، دیکھیں ہمارا یہ ہے نا کہ دل ہمارا فتویٰ دے رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بات اچھی ہے یا بری ہے. یعنی اگر ہم کسی کی بات کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ شیطان کی اکساہٹ، وہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہم یہ ایسا کر دیتے ہیں. لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم نیک عمل سے رکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال پھر یہ بات ہوئی کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ خندق کھودی جائے گی تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ کام دے دیا اور 10 لوگوں کو ہر حصہ دیا گیا کھودنے کا. یہ خندق اب کتنی لمبی تھی یا کتنی گہری تھی اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن آج کل کے علماء جو ہیں انہوں نے جو ایک ایسٹیمیٹڈ اشارہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہ 2 میل لمبی تھی اور تقریباً 13 فٹ چوڑی تھی اور 7، 8 یا 9 ہاتھ گہری تھی. یعنی اپنی ہاتھ کی لمبائی اگر ہم دیکھیں تو یا کچھ کہتے ہیں 7، کچھ کہتے ہیں 8، کچھ کہتے ہیں 9 ہاتھ فٹ گہری تھی. بہرحال صرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف 2 کلومیٹر کیوں جگہ پہ کیوں لیے گئی؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ مدینہ پروٹیکٹڈ تھا بہت سی سائڈوں سے. کس طرح سے؟ حر شرقیہ اور غربیہ آج بھی اس کا نام ہے کہ ابھی بھی جب ہم کار کے ذریعے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کالے کالے پتھر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، چھوٹے کالے کالے پتھر پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ایسٹ اور ویسٹ کی طرف ہے. ان پر چلنا ناممکن ہے، اونٹ بھی نہیں چل سکتے ان کے اوپر. اور پھر ایک سائڈ جہاں سے کہ وہ مدینہ کھلا ہوا ہے وہاں پہ کھجوروں کے باغ ہیں، بہت بڑے بڑے باغات ہیں اور 10,000 لوگوں کا ان باغات سے گزر کر، گھوڑوں کا، اونٹ کا اور سامان کا ان باغات سے گزر کر آنا ناممکن تھا. اس لیے صرف وہ 2 میٹر کا ایک حصہ تھا جہاں سے کہ دشمن آ سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کھودنے کا فیصلہ کر لیا. لیکن 2 میٹر کا بھی زمین کو کھودنا اس زمانے میں آسان نہیں تھا، اس لیے کہ نہ بلڈوزرز تھے، نہ مشینیں تھیں، صرف کیا چیز تھی؟ مین پاور تھی اور کلہاڑیاں تھیں یا جو بھی چیز تھی جس سے وہ کھودی. اور کتنے دن تھے؟ کم از کم صرف 10 دن تھے، 10 دن سے بھی کم تھے. صحابہ کرام نے دن رات کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کام کیا کھودنے کا. اور پھر شدید سردی تھی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غلام نہیں تھے اور ہم خود کام کر رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ بھی بھوکے ہیں اور تھک گئے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم لا خیرہ الا آخرہ فرحانا انصار والمحاجرہ، کہ اے اللہ کہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے آخرت کے، تو خوشخبریاں دے انصار اور مہاجروں کو. برا بن عازب ایک صحابی ہیں جنہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی اٹھا کر ڈال رہے ہیں اور ان کا سینہ مبارک مٹی سے بھر گیا ہوا تھا اور آپ ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے، ایک نظمیہ انداز میں گا رہے تھے اور سب صحابہ آپ کے ساتھ وہ نظمیہ انداز میں جو دعائیں تھیں وہ کر رہے تھے. اور سب کے لیے ایک بہت بڑا جو موٹیویشنل فیکٹر تھا، یعنی کہ آپ کی اس چیز کو ہمتوں کو بڑھانے والا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس بات کی وجہ سے پھر ان لوگوں کی ہمت بڑھ جاتی تھی.
اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا خندق کھودنے کے لیے کہ آپ نے ایک لائن بنا کر بتا دیا تھا کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی. اور اس میں ایک بات جو کہ کیا اس خندق کے کھودنے میں معجزات ہوئے، کیا اللہ کی طرف سے مدد آئی، اس کی بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن سب تو نہیں ہم یہاں پہ ذکر کر سکتے. ایک دو کا میں ذکر کر دیتی ہوں. لیکن ایک بات جو یہاں پہ شروع ہی سے تھی وہ یہ کہ کھانے کا سامان بہت کم تھا، کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا. اس کی جو وجہ علماء بتاتے ہیں، یعنی یہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیوں ایسا تھا، کہ کیوں کھانے کا سامان کم تھا. لیکن جو علماء بتاتے ہیں کہ یہ جنگ سردیوں میں ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں میں کوئی چیز کاشت نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی اگتا نہیں تھا. لہٰذا جو کچھ سٹور کیا ہوا ہوتا تھا گرمیوں کی وجہ سے، وہی تھا جو کہ وہ استعمال کیا جاتا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ جنگ ہوگی، اور ایک دم جو جنگ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ 5-6 دنوں میں خندق کھودنے کا کام بھی تھا، تو پھر کھانا پینا اکٹھا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ لوگ خندق کھودنے میں مصروف تھے، اس لیے تجارت رک چکی ہوئی تھی، تو وہ سامان سٹاک نہیں کر سکتے. لیکن جو معجزات ہوئے اس میں یہ تھا کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف سوکھا جو یعنی گندم اور تیل تھا جو وہ کھاتے تھے، باوجود اس کے کہ اس میں سے کہتے ہیں کہ بہت بری بدبو آتی تھی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ صرف کھجور کی گٹھلیاں تھیں جو ہم منہ میں رکھ کے چباتے رہتے تھے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کے دوران جب ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بڑا پتھر آپ کے پیٹ پر بندھا ہوا ہے. کیونکہ اس سے جب پیٹ پہ باندھ لیتے تھے، کہ پیٹ پر جب پتھر باندھ لیتے تھے تو اس کی وجہ سے جو پیٹ میں بھوک کے مارے مڑوڑ سے پڑتے ہیں وہ نہیں پڑتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ پتھر باندھ لینے کی وجہ سے پیٹ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ کوئی وزن ہے، اس لیے بہت زیادہ اس میں سے آوازیں بھی نہیں آتی تھیں اور درد بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. تو یہ جب جابر نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ پتھر بندھا ہوا ہے، تو وہ گھر آئے اور انہوں نے آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں یہ سب کچھ دیکھنے کی، گھر میں کیا ہے جو میں ان کو دوں. تو بیوی نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ آٹا ہے. تو انہوں نے کہا تم تیار کر دو، میں روٹی پکاؤں گا، اور تم روٹی پکاؤ، میں بکرا ذبح کرتا ہوں. اور بکرا ذبح کر کے انہوں نے اپنی بیوی کو لا کے دیا. جو چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اور دونوں نے مل کر پکایا. اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ سے کان میں کہا کہ کچھ تھوڑا سا کھانا ہے، یعنی 2 سے 3 لوگ کھا سکتے ہیں، تو آپ آئیں اور ہمارے ہاں کھا لیں. جب ایسا ہوا تو انہوں نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا، آپ نے زور سے آواز لگائی، اے اہل خندق، اے اہل خندق، اے اہل خندق. جابر اور اس کی بیوی نے ہمارے لیے کھانا پکایا ہے، تو اور گوشت بنایا ہے اور روٹی بنائی ہے، حیا لکم، آؤ آؤ ہم سب کھاؤ. جابر نے جب یہ سنا تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ میں نے تو رسول پاک ہم کیا کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو لے کر آ رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ کیا تم نے سب صحابہ کو بلایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو بیوی نے کہا پھر فکر نہیں ہے، وہ پورا کر لیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ گھر کی عورتوں کا ایمان دیکھیں کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ تم نے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو ان کو فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر پورا ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ اس قسم کی بات جو ہے وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ وہ پورا نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دیگچی کا ڈھکنا نہ کھولنا، اور جب تک میں نہ آ جاؤں. آپ گئے، آپ نے دعا کی اور آپ نے کھول کر اندر پھونک ماری اور 10 لوگوں کو بلا کر کہا کہ آؤ کھاؤ، اس لیے کہ گھر چھوٹا تھا، سب لوگ آ نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگ تھے، تقریباً 1000 لوگ تھے، سب کو بلایا، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اور
یہ 2-3 لوگوں کا کھانا 1000 لوگوں کو پورا ہو گیا۔ وہ ایک بکری کا بچہ اور چند آٹے اور اس کی روٹیاں، اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ سب لوگوں کا پیٹ بھر گیا۔ اسی طرح اور سے معجزات ہوئے، اور ہمیں برکت کا مطلب یہیں سے پتہ چلتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بارک لنا، تو یہ ہے کہ کم میں خیر کی زیادتی، یعنی کہ زیادت الخیر، عربی میں کہتے ہیں زیادت الخیر۔ تو زیادت الخیر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے میں ہی بہت زیادہ برکت ہو جاتی ہے۔ یہ معنی ہیں تبارک اللہ کے۔ تو یہاں سے ہم اب اپنی سیرت ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو دوبارہ آگے شروع کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے کاموں میں برکت ڈالے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی اطمینان دے جو جابر کی بیوی کو تھا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر تو پورا ہو جائے گا۔ یعنی اگر ایک حدیث پہ اور اس کے جو اجر ہے اس کے اوپر اگر ہم کہتے، ہمیں یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں، تو پھر ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جو انہوں نے کہا ہے وہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔